اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید رضا حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں واقعہ کربلا کا مقصد جو امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے، ہم کسی مولوی کسی ذاکر کا نہیں، خود صاحب معاملہ یعنی امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے لیے نکلے، اور آپ نے جو کچھ جو ہے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک خط لکھا، اور خط میں آپ نے پورا مقصد بیان کیا۔ ہم وہ خط کا جو ہے تو مضمون آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگوں کی کیا کیا رائے ہے وہ بتائیں۔ محمد حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا، وہ خط اور اس کی تشریح جو ہے یہ امام حسین کا محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک مشہور خط ہے جو آپ نے کربلا سے تحریر فرمایا۔ اس میں آپ نے اپنے مقصد کو نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ خط کا مختصر اقتباس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی محمد بن علی والی بنی ہاشم ان الدنیا و ان کانت لم تکن والآخرت و ان لم تکن فقط کانت والسلام۔ روح خدا مباح کسوت حسین بن علی کا پیغام محمد بن علی اور بنی ہاشم کے نام۔ بے شک دنیا ایسی لگتی ہے جیسے کبھی وجود ہی نہ پائی، اور آخرت ایسی ہے جیسے ہمیشہ سے موجود تھی، والسلام۔ اب اس کے آگے اب جو ہے تشریح مقصد خط دنیا کی معنویت۔ آپ نے دنیا کو اس طرح سے بیان کیا جیسے اس کی حقیقت یا مستقل مزاجی نہ ہو، اس کے خسر و رفتار یا فانی ہونا مومن کے لیے شہادت کو ہمت اور تقوی کا ذریعہ سمجھانا۔ آخرت کو ایک ایسی حقیقت بتلایا گیا ہے جو ازلی اور دائمی ہے، اور مومن کی توجہ آخرت کی جانب ہونی چاہیے، نہ دنیا کی طرف۔ آپ نے کھل کر بتایا کہ یہ قیام فساد یا شہرت کے لیے نہیں، بلکہ امت کی اصلاح اور احیاء شریعت کے لیے ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، سنت رسول اور سیرت علی و حسین کی پیروی ہے۔ دعوت ہدایت، محمد بن حنفیہ اور اہل بیت کو مخاطب قرار دے کر قیادت کی ذمہ داری سونپی۔ بنی ہاشم کے ذریعے امت تک پیغام پہنچانا مقصود تھا۔ بیان امام حسین، یہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا جو مفہوم خلیل اور فانی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ اور آخرت کی اہمیت کیا ہے؟ دائمی اور اصل، اگرچہ ابھی ظہور پذیر نہ ہو، یعنی آخرت کی اہمیت۔ اس کے بعد قیام کا مقصد، آپ کا قیام کا مقصد یہ اصل چیز ہے، یہ جو تو امام جو بتا رہے ہیں۔ قیام کا مقصد امت کی اصلاح، آپ کیا بول رہے ہیں؟ امت کی اصلاح یعنی ریفارمیشن آف دی امت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ مخاطب کون ہے؟ محمد بن حنفیہ اور بنی ہاشم، اور امت کو راستہ دکھانا۔ یہ سب جو ہے اس خط کا ہے۔ اگر آپ اس خط کا مکمل متن چاہیں یا کوئی خاص جملہ یا تفصیل درکار ہو تو براہ کرم مطلع۔ اب اس کے آگے جو ہم کو کرنا ہے تو ہم جو ہے تو دیکھیں گے کیا آگے بتایا گیا ہے، آپ کو ہم اس کی بھی معلومات دیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ خط جو امام حسین علیہ السلام محمد بن حنفیہ کو مدینہ چھوڑنے کے وقت لکھا، نہایت اہم تاریخی اور عقیدتی حیثیت رکھتا ہے۔ امام نے اس میں اپنے قیام کا مقصد بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ خط کا مفہوم اور یہ ایکچولی مضمون کیا ہے خط کا وہ سنا رہے ہیں۔ میں نہ ظلم کرنے نکلا ہوں، میں نہ فساد کرنے، نہ دنیا طلبی یا حکومت کے خاطر، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور بابا، یعنی آپ ایک حیثیت سے نانا بھی تھے اور بابا بھی تھے، یعنی آپ علی بھی تھے اور محمد بھی تھے۔ نانا اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ یہ خط امام حسین علیہ السلام کے خالص اور پاکیزہ قیام کی نیت کو بیان کرتا ہے،
اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ وہ دین اسلام کو بچانے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے نکلے تھے، نہ کہ کسی ذاتی مفاد کے لیے۔ آپ مکمل تفصیل یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ امام حسین کا محمد بن حنفیہ کے خط، اب اگر آپ اس خط کی عربی عبارت مکمل اردو ترجمہ یا فقہی تشریح چاہتے ہیں تو فراہم کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ہے، یہاں ہم معلوم کریں گے کہ اس کی جو تو اچھا، امام حسین السلام نے محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا وہ مدینے سے مکہ روانی کے وقت تحریر کیا۔ اس میں امام نے واضح فرمایا کہ ان کا مقصد نہ اقتدار ہے، نہ فساد، نہ دنیاوی مفاد، بلکہ صرف اور صرف امت کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور وہ اپنے نانا رسول اور والد علی بن سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ کو جو ہے تو یہ چیزوں سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خاص طور سے بتا دیے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میرا مقصد جو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور امت کی اصلاح، یہ مقصد ہے شہادت امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں ہیں۔ اب بعض وقت جو تو کنفیوژن جو کرتے ہیں کچھ ذاکر اور کچھ یعنی بہت ہی محبت میں محب ہونے کے ناطے کہ مقصد کربلا علی ولی اللہ، حضرت علی کی ولایت ایسی ہے جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں یہ اعلان کر دیجیے، آپ ولایت کا اعلان کر دیجیے، اور اس کے بعد آخر میں آپ کسی قسم کے یا سمکو من الناس، یعنی آپ کو انسانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ یعنی ولایت اب کسی کے دھکے سے جا نہیں سکتی، کسی سے نہیں کریں۔ اس وقت کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام تھے وہ خود ولی تھے، ان کی ولایت تھی، اور ولایت کیا ہے معلوم، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت علی سے منتقل ہوئی، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام سے پھر ہمارے چوتھے امام، اس طرح سے 11 اماموں کے بعد، اور پھر ہمارے آج کے ولی عصر۔ تو یہ ولایت کسی کے حملوں سے، کسی کی شیطانی حرکتوں سے چھینی نہیں آ سکتی، اس کو دھکا نہیں لگ سکتا، کہ ولایت جو ہے یہ عہدہ ہے جو اللہ نے بخشا ہے، اور اللہ کی بخشے ہوئے عہدے کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ غلط ہے کہ بھئی خود امام حسین علیہ السلام بولے ہوتے کہ میں علی ولی اللہ کے راستے میں، کہیں ہے کیا؟ کہیں ایک جملہ کہیں نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کے لیے میں نکلا ہوں۔ اب یہ جو ذاکرین جو ہے تو کسی طریقے سے کہتے تھے، پتہ نہیں ان کہاں سے ان کا ریسرچ ہے، ورنہ یہ پوری جو آپ تشریح دیکھیں گے پورے نہ صرف شیعوں کی بلکہ اہل سنت کی بھی یہ کہ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور بابا کی سیرت اور نانا کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے امت کی اصلاح کے نکلی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس کو سائڈ ٹریک کر دیے اور خالی علی ولی اللہ کے واسطے نکلے بولے تو کیا ہو گیا، یہ ذاتی عہدے کے بارے میں ہو گیا، اور ذاتی عہدہ جو تو دیا ہوا کسی امت کا نہیں تھا، کسی فرد کا نہیں تھا، کسی نبی کا نہیں تھا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہوتا تھا جس کو کوئی دھکا نہیں لگ سکتا۔ اور جو اس میں ہے سورہ مائدہ کی آیت، اس میں یہ بلغ ما انزل الیک جو ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ اعلان کر دیجیے، اور آپ کا یہ اعلان اتنا پختہ رہے گا کہ اس کے بعد اگر آپ نہیں کریں تو آپ کی رسالت ختم ہو جائے گی، اور کر دیے بعد جو ہے تو آپ یہ مت کیجیے کہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی یہ اعلان جو ہے تو جو ولایت ہے، وہ ولایت جو سپرد کی گئی ہے ہمارے ائمہ معصومین کو، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ کسی کی مجال نہیں کہ بھئی بولیں گے میں ولی ہوں، اور نہ کسی نے بولا کہ میں علی ولی اللہ بول کر کسی جیسے دوسرے کوئی خلیفہ نے اپنے آپ کو ولی اللہ نے بولا۔ یہ صرف جو ہے تو ولایت اور اس کی جو تو عطا خود جو ہے تو سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں خود ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ والی جو آیت ہے، اس میں ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے، یعنی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا کو کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ یہ سوچنا کہ بھئی اس کے لیے لڑے، اس کے لیے لڑ کے جو تو مقصد کربلا کو
मिनिमाइज कर देना है, कम। वो बड़ा वास्ट हुआ है। हाँ, वो मकसद तौहीद है, वो मकसद इस्लाह उम्मत है, वो मकसद इंसाफ है, वो मकसद जो है अमन है, वो मकसद क्या है, इंसानियत को जो तो क़ायम करना है। इंसानियत जो है तो जो लुट चुकी थी, इंसानियत जो ख़त्म हो चुकी थी, उसको उस इंसानियत का वो पौधा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोया था, जिसको उगाया था, उसको जो तो ये शैतानी क़ुव्वतें तुंद हवाओं उसको जो तो मस्मार करना चाह रही थी। तो उसको तो फिर से बाजियाब करने, उसको फिर हासिल करने के लिए आपने उसको सैराब किया। किससे सैराब किया? अपने खून से। अपने खून से सैराब करके उस पौधे को इतना तनावर बना दिया कि क़यामत तक अब उसको कोई धक्का नहीं दे सकता। यही इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम ज्ञान है। और उन्होंने कुछ उसूल देखते हुए, हाँ, उनका सबसे बड़ा उसूल क्या है कि भाई मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये एक ऐसा यूनिवर्सल उसूल बना कि कभी भी क़यामत तक के इमाम यजीद जैसा कोई आ जाए तो, और हुसैन जैसा कोई आए तो वो जो है तो यजीद को की बैत ही कर नहीं सकता। ये बहुत अजीम बातें हैं, इसको समझना चाहिए। वरना हम खुद जो तो अपने हाथ से इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को घटाने की कोशिश करते हैं। ये मोहब्बत में करते हैं, जज्बात में करते हैं, और ये समझते हैं कि हक़ मोहब्बत अदा किया। हक़ मोहब्बत अदा नहीं करें, आपकी जो तो लाशऊरी तौर से आप जो तो मकसद इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिनिमाइज कर रहे हैं। ये बहुत सोचिए उस पर। किसी का ओहदा जो अल्लाह अता करे, वो ओहदे पर किसी किस्म की आँच आ ही नहीं सकती, जबकि खुद अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है, या शमिकुम मिनन नास, तुम आपको किसी के ये ओहदे को कोई धक्का हो नहीं सकता इस बात से। ये मुख्तसर सा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मकसद करबला, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ख़त लिखे, उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा। इसकी तशरीह बहुत से लोग करे हैं। हाँ, वो बाद में कभी दूसरे एपिसोड में मैं वो तशरीहात बताऊँगा। मगर ये जो आपको ख़त देखे हैं, इसमें जो मफ़हूम देखे हैं, उसमें यही है कि क्या अमर बिलमारूफ़ नहीं अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, दोनों है इसमें। हाँ, और उसके बाद जो है तो आपने यही बोल दी कि भाई अगर नहीं आ सकते तो मैं सब्र करूँगा, तुम नहीं मानते नहीं माने। तो ये एक ख़ास बात है जिसको आपको समझना चाहिए। और मैं जो बाशऊर लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसकी स्टडी करिए और बताइए कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था। उन्हीं की ज़बानी, आपको खुद अपनी राय नहीं देने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बानी बताइए कि उन्होंने मोहम्मद हनफिया को क्या ख़त लिखा और क्या बताया, और इस तरह से इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के मकसद को आम कीजिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।